وہ جو کہتے ہیں پہلی نکاح معاف ہے. پہلی نکاح یہ نہیں کہ ڈھال کے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا. رسول اللہ بھی خودکشی کر لیتے, اللہ نے انہیں بچا لیا. وہ تو انفال کی اس آیت کا ترجمے میں لکھا کہ یہ جو غزوہ بدر کے قیدی آپ نے چھوڑ دیے, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو, نبی اسلام ان کے ساتھیوں کو اس پر عذاب دیتا اگر وہ پہلے ایک آیت نازل نہ ہوئی ہوتی. پھر بھی حضور کی نسبت اسے کام نہیں آئی کیونکہ اس کے کرتوت صحیح نہیں تھے. اس کی وجہ سے یہاں تک آتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اس درجے میں رنج اور غم میں تھا کہ میں سوچتا تھا کہ میں پہاڑ کے اوپر چڑھ کر اپنے آپ کو گرا دوں, کہ میں سوچتا تھا کہ میں پہاڑ کے اوپر چڑھ کر اپنے آپ کو گرا دوں, کہ میں سوچتا تھا کہ میں پہاڑ کے اوپر چڑھ کر اپنے آپ کو گرا دوں. بربنائے طبع بشری اس درجے حضور کے اوپر جو ہے یہ شاخ گزر رہا تھا کہ وہی کیسے بند ہو. بخاری شریف میں حدیث ہے کہ نبی اسلام نے خودکشی کی کوشش کی. کیا یہ حضور علیہ السلام کے بارے میں گستاخی نہیں ہے؟ نعوذ باللہ. دیکھیں میں نے بھی کسی زمانے میں یہ جذبات میں آ کے بول دیا تھا کہ یہ گستاخانہ بات ہے, اگرچہ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بخاری شریف میں یہ حدیث متصل سند کے ساتھ نہیں ہے. امام بخاری کا جو دعویٰ ہے صحیح بخاری کے بارے میں وہ صرف اسناد والی روایتوں کا ہے جن کی نمبرنگ ہوئی ہے. لیکن بعض اوقات نمبرنگ والی جو احادیث ہے نا ان میں بھی چند ایک تابعین کے اقوال ایڈ ہوئے ہیں. اس میں بھی یہ تابعی کا قول ہے, اس کی سند نبی اسلام تک یا صحابی تک نہیں ہے, کیونکہ اس میں ابن شہاب زہری کہتا ہے فیما بلغنا, اس میں ہمیں یہ بات بھی پہنچی ہے کہ نبی الاسلام پہ جب وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو رسول اللہ نے اس کا اتنا غم کھایا جو کچھ عرصے کے لیے, جس کے بعد پھر وہ شعراء آفاق آیات نازل ہوئی تھیں, والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا. نہ تو آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے, اللہ تعالیٰ تو آپ سے محبت فرمانے والا ہے, اور پھر اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اللہ کے احسانات ہیں اللہ نے وہ گنوائے. تو اس کانٹیکسٹ میں وہ کچھ عرصہ جو فترت کا پیریڈ آیا تھا جس میں نبی اسلام کے اوپر وحی نازل نہیں ہوئی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا غم تھا اور نبی اسلام نے بارہا خودکشی کی کوشش کی اس غم کے سبب. یعنی یہ تابعی کا قول ہے. اب بخاری کی صحت کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بخاری میں اور بھی کئی ضعیف اقوال موجود ہیں. بخاری جو ہم کہتے ہیں نا بخاری اور مسلم دونوں صحیح ہیں, اس سے مراد ہے اس میں جو نبی علیہ السلام کے ریفرنس تک جتنی حدیثیں سند سے ہیں وہ صحیح ہیں, وہ صحیح روایتیں ہیں. باقی جو چیپٹرز کی ہیڈنگ میں بعض اوقات بے سند اقوال ہیں وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں غلط بھی ہو سکتے ہیں. مثلا امام بخاری چیپٹر کی ہیڈنگ میں یہ لے کے آیا کہ میں اپنے بندے کے بالکل قریب ہوتا ہوں جب میرے ذکر کی وجہ سے اس کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں, میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں. سبحان اللہ. لیکن امام بخاری نے اس کی سند بیان نہیں کی, لیکن اس کی پوری سند سنن ابن ماجہ میں موجود ہے. تو ہم کہتے ہیں اگرچہ امام بخاری بغیر سند کے یہ ایک قول لے کر آئے حدیث قدسی کے طور پر, اس کو نمبرنگ بھی نہیں دی ہوئی بخاری میں چیپٹر کی ہیڈنگ میں, لیکن ہم کہتے ہیں یہ روایت صحیح ہے. ابن ماجہ میں اس کی سند موجود ہے. صحیح بخاری میں ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں امام بخاری نے ایک واقعہ نقل کیا کہ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں ایک شخص پہ حد جاری کی جو پاگل تھا. تو حضرت علی نے کہا اے امیر المومنین اس کے اوپر حد نہیں بنتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا ہے, پاگل یعنی مجنون سے, نمبر 2 سوئے ہوئے شخص سے, نمبر 3 نابالغ سے. تو حضرت عمر نے اپنا ڈیسیژن واپس لے لیا. اب یہ پورا واقعہ امام بخاری نے حدیث کے اندر نہیں لکھا چیپٹر کی ہیڈنگ میں, لیکن یہ حدیث بھی ہے سنن ابن ماجہ میں, اور مولا علی نے روایت کی ہے نبی علیہ السلام سے کہ 3 لوگوں سے اللہ نے قلم اٹھا لیا. لیکن کچھ ایسے اقوال ہیں جن کی سند نہیں موجود. مثلا امام بخاری صحیح بخاری میں لے کے ہیں جو قادیانی کوٹ کرتے ہیں کہ ابن عباس انی متوفیکا ورافعک الیہ, جو سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں, متوفیکا ہم تو ترجمہ کرتے ہیں میں تمہیں پورا کر لوں گا اور پھر اٹھا لوں گا, کیونکہ سورہ نساء میں واضح آیا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم, نہ عیسیٰ ابن مریم قتل ہوئے نہ سولی دیے گئے بلکہ معاملہ مشتبہ ہو گیا. وما قتلوہ یقینا, اور یقینا انہیں قتل نہیں کیا گیا بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا. وہ واضح ہے بالکل. شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ بخاری اور مسلم کی تمام متصل الاسناد احادیث قطعی الصحت ہے اور امت کا اجماع ہے, ایٹ لیسٹ اہل سنت کے ہاں تو اجماع پایا جاتا ہے. اور ان سے دشمنی کرنے والا, نفرت کرنے والا بدعتی ہے, یعنی خود حنفیوں کو. ظاہر ہے دشمنی کون کرتے ہیں, نفرت کون کرتے ہیں, یہی. وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو انہیں قرآن کے بعد افضل مانتے ہیں, بس خالی ماننا ہی ہے, جس طرح مسلمان اخبار کی طرح قرآن پڑھتا ہے پڑھنا ہی ہے. توحید اپنی قرآن والی نہیں کرنی, تم نے نماز رفع الیدین سے نہیں شروع کرنی. اگر قرآن کے بعد افضل کتابیں ہیں تو اس کے مطابق آپ نے نماز نہیں پڑھنی. تو آپ فرق دیکھ لیں شاہ ولی اللہ دہلوی کیا لکھ کے گئے ہیں. تو بخاری کی تمام متصل الاسناد احادیث کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں جس طرح قرآن 2 گتوں کے درمیان ایک ایک لفظ محفوظ ہے, اس طرح بخاری کے بارے میں ہمارا کلیم نہیں ہے. بخاری کی صرف احادیث ہے جو محفوظ ہے, باقی جو اقوال ہیں ان میں صحیح اسناد بھی ہیں ضعیف بھی ہیں. اس پہ بھی باقاعدہ ابن حجر اسقلانی نے پوری ورکنگ کی ہوئی ہے اور محدثین نے بھی. لہٰذا یہ جو حدیث کے ساتھ الفاظ ہے اس میں امام بخاری نے پورا انصاف کیا اور لکھا فیما بلغنا, اس میں ہمیں یہ بات بھی پہنچی ہے ابن شہاب نے کی ہے, لیکن اس کو انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ یہ حدیث ہے اور صحابی تک پہنچتی ہے. تو
اس کال کو ہم اس حوالے سے صحیح نہیں سمجھتے. لیکن اگر کوئی سے صحیح بھی مانے, میں پہلے سے سمجھتا تھا کہ گستاخی ہے, لیکن اس کو میں نے دقت نظر سے دیکھا. ہمارے ایک بڑے قریبی دوست, ہمارے اسٹوڈنٹ, محقق آدمی ہیں, غلام محی الدین بھائی, لاہور میں ہوتے ہیں. انہوں نے میری اس طرف توجہ دلائی کہ علی بھائی اس میں گستاخی والا کون سا پہلو ہے؟ کیا یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کی حفاظت کرتا ہے اور وہ گناہ نہیں کرتے, اگرچہ مائل ہو سکتے ہیں؟ جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں سورہ یوسف میں آیا کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا اور یوسف بھی قصد کر لیتا. ہاں, بس ایک جملے نے نا, ہمارے ایک اسٹوڈنٹ کے ایک جملے نے ہمارے اس ذہن کا عقدہ کھول دیا. میں نے کہا بالکل یار, یہ تو حرام کام ہے, ایک ایسی عورت کے ساتھ منہ کالا کرنا جو ماں بھی ہو. منہ بولی ماں تو تھی نا, پالا تھا نا. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا. ٹھیک ہے, تو کیا یہ یوسف کی گستاخی ہو گئی ہے؟ کی تو نہیں نا انہوں نے کوئی حرکت. اور دوسرا, اللہ نے کہا کر لیتے اگر ہم نہ انہیں بچاتے. تو سرکار اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, رسول اللہ بھی خودکشی کر لیتے, اللہ نے انہیں بچا لیا. وہ بخاری میں اسی میں روایت میں موجود ہے کہ فرشتہ پھر سامنے آ کے حضور کو تسلی دیتا تھا. تو گستاخی والا کوئی پہلو نہیں ہے اس میں, کیونکہ نبی اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں. یہ ہے عصمت انبیاء کا عقیدہ. عصمت انبیاء کا عقیدہ قطعاً یہ نہیں ہے کہ نبی روبوٹ ہیں اور ان کے کوئی جذبات ہی نہیں ہوتے. نعوذ باللہ, سرکار ایسا نہیں ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے, ایک عورت حضور کے سامنے سے گزری, آپ کی اچانک نظر پڑ گئی, آپ فوراً گھر کے اندر گئے, اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا اور باہر آئے, اور آپ نے فرمایا کہ اگر اچانک تمہاری کسی عورت پہ نظر پڑ جائے اور وہ تمہیں بھلی معلوم ہو تو فوراً اپنی بیوی کے پاس جاؤ, اس کے پاس بھی وہی کچھ ہے جو اس عورت کے پاس, یوں اس عورت کا خیال تمہارے دل سے نکل جائے گا. آپ کو یہ کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو مسلم شریف میں ہے اور اس میں کوئی گستاخی نہیں ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے اچانک اٹھ جانے والی نکاح کے بارے میں کہ اگر پڑے تو میں فوراً اٹھا لوں. فوراً اٹھانی ہے. وہ جو کہتے ہیں پہلی نکاح معاف ہے, پہلی نکاح یہ نہیں کہ ڈال کے, ایسے نہیں. اگر اندازہ بھی ہو گیا تو آپ نے نکاح پہلی بھی اٹھانا منع ہو جائے گی. وہ پہلی آپ کی وہ ہوگی جس میں آپ کو پتہ چل گیا. تو یہ بڑی احتیاط والا معاملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گائیڈ لائنز دی ہیں, آپ علیہ السلام نے امت تک پہنچائی ہیں. عصمت انبیاء کا عقیدہ یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں نبی معصوم ہے. اگر ان سے کوئی مسئلہ مس ہینڈل ہونے لگا اس زمانے میں, اللہ نے مس ہینڈل ہونے سے پہلے بچا لیا. اور اگر خدا نہ خواستہ کہیں پہ کوئی ایسی چیز ہو گئی جو اللہ کو پسند نہیں آئی, جسے ہم گناہ نہیں کہتے, اجتہادی خطا کہتے ہیں, جیسا کہ غزوہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا. سورۃ الانفال کی آیت نمبر 68-69 پڑھ لیں. اس میں تو خود بریلویوں کے سب سے بڑے عالم پیر کرم شاہ صاحب الازری رحمہ اللہ فوت ہو چکے, 1997 میں ڈیتھ ہوئی ان کی. پاکستان جس سال بنا تھا 1947 میں, اس سال انہوں نے دورہ حدیث اعلیٰ حضرت کے خلیفہ کے پاس کیا تھا, مفتی نعیم الدین مراد آبادی کے پاس, جنہوں نے اعلیٰ حضرت کا جو ترجمہ ہے کنز الایمان اس کے اوپر حاشیہ لکھا ہے خزائن العرفان, ان کے شاگرد ہیں پیر کرم شاہ صاحب الازری. پیر کرم شاہ صاحب اور مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی جنہوں نے جالک لکھی ہے, دونوں کلاس فیلو ہیں. انہوں نے بھی, پیر کرم شاہ صاحب نے بھی سورۃ الانفال کی اس آیت کا ترجمے میں لکھا کہ یہ جو غزوہ بدر کے قیدی آپ نے چھوڑ دیے, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو, نبی اسلام ان کے ساتھیوں کو اس پر عذاب دیتا اگر وہ پہلے ایک آیت نازل نہ ہوئی ہوتی اس عمل کی وجہ سے. اور بریکٹ میں انہوں نے لکھا اجتہادی خطا. انجینئر صاحب کی ویڈیوز نہیں, ہمارے تو دنیا میں چھوڑے جانے سے پہلے ہی وہ فوت ہو گئے. میں تو ابھی انجینئر یونیورسٹی میں سیکنڈ ایئر میں تھا جب وہ فوت ہوئے ہیں 1997 میں, اور انہوں نے اجتہادی خطا قرآن کے ترجمے میں لکھا. اس میں کوئی گستاخی نہیں ہے. نبی کا اگر کوئی اجتہاد اللہ کو ناپسند ہو وہ گناہ نہیں ہوتا, کیونکہ دونوں طرف آپشن موجود ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی ریمیڈی فرما دیتا ہے. نبی علیہ السلام نے منافقین کا جنازہ بھی پڑھا دیا, حالانکہ کتنی سخت آیات پہلے نازل ہو چکی تھی. اسی وجہ سے حضرت عمر روک رہے تھے حضور کو, لیکن حضور نے کہا کہ جب تک اللہ تعالیٰ واضح نہیں روکے گا نا تو میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دوں گا. یہ حضور کی شفقت تھی نا. لیکن جب آپ نے جنازہ پڑھایا اس دوران بھی کوئی وحی نازل نہیں ہوئی. حضور کی اس شفقت کی وجہ سے, آپ کے حسن اخلاق کی وجہ سے مخالفین متاثر بھی ہوئے, لیکن بعد میں پھر آیات نازل ہوئی کہ نبی آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے استغفار کریں, اللہ ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا, اور آندہ نہ تو آپ نے ان کا جنازہ پڑھنا ہے نہ ان میں سے کسی کی قبر کے اوپر کھڑا ہونا ہے. حالانکہ عبداللہ بن ابی جس کے بارے میں یہ آیات ہے بخاری مسلم میں ہے, حضور نے اپنا کرتا مبارک دیا, اپنا لعاب دہن ٹپکایا, کرتے کا کفن بنایا گیا, اپنے مبارک ہاتھوں سے دفنایا, پھر بھی حضور کی نسبت اس سے کام نہیں آئی کیونکہ اس کے کرتوت صحیح نہیں تھے. جی, تو اس طرح کی جو معاملات ہے اسے کہا جاتا ہے عصمت انبیاء, اس حوالے سے کہ انبیاء کی اللہ تعالیٰ ریمیڈی فرما دیتا ہے. انبیاء کے علاوہ کسی کے لیے گارنٹی نہیں کہ وہ غلطی کرے اور اس کی ریمیڈی ہو جائے. ہو سکتی ہے, نہیں بھی ہو سکتی. مسلم شریف میں جو حدیث ہے, ام ایمن سلام اللہ علیہا, ان کے پاس حضور اکثر جایا کرتے تھے, بڑھیا خاتون, اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کا تو اسلام میں جہاد کے اندر بھی کتنا کلیدی کردار ہے. تو حضور کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر اور عمر, مسلم شریف کے الفاظ ہیں رضی اللہ تعالی عنہما, انہوں نے ارادہ کیا کہ حضور بھی جاتے تھے, چلو ہم اس سنت پہ عمل کریں, ہم بھی جا کے اماں کے پاس بیٹھتے ہیں.
جب گئے تو وہ رو رہی تھی حضور کے غم میں. ہائے ہائے ہائے. حضرت عمر نے تسلی دی انہیں کہ ام ایمن آپ نہ روئیں, رسول اللہ کے لیے اعلیٰ درجے کی جنت ہے, وہ تو بہتر مقام میں چلے گئے. ذرا اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ امت کے غم نہیں حضور کو اب اور دیکھنے پڑ رہے, ورنہ تو حضور تو ہر غم کے اوپر حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. تو لیکن سرکار وہ ام ایمن تھی, اس نے ایسا جملہ بولا کہ حضرت ابوبکر عمر بھی حیران رہ گئے. انہوں نے کہا عمر میں اس بات پہ تو نہیں رو رہی, مجھے یقیناً یہ پتا ہے کہ نبی الاسلام بہتر حالت میں ہے, میں اس بات میں رو رہی ہوں کہ آسمان اور زمین کا رشتہ وحی کی وجہ سے جو چل رہا تھا وہ منقطع ہو گیا. اب جو کچھ ہم کریں گے وہ ہم کریں گے, ہمیں اللہ تعالیٰ نہیں بتائے گا تم نے یہ غلط کام کیا. جب یہ جملہ بولا تو حضرت ابوبکر عمر جو تسلیاں دے رہے تھے وہ خود رونا شروع ہو گئے ان کا جملہ سن کے کہ واہ کیا عقل ہے عورت کی. ساری عورتیں ناقص العقل تو نہیں ہے, ایسی عورت بھی ہے ام ایمن کہ جس نے ابوبکر عمر کو بھی رلا دیا. ہاں